بہائیت ایک آزاد حیثیت رکھنے والے مذاہب میں سے دنیا کا سب سے نو مولود مذہب ہے، جس کے بانی مرزا حسین علی نوری المعروف بہاءاللہ کو اس کے ماننے والے ابراہیمی و غیر ابراہیمی مذاہب کے پیغمبروں میں سب سے نیا پیغمبر قرار دیتے ہیں۔ بعد میں مرزا حسن علی کے بڑے فرزند عبد البہا نے بہائیت کو مشتہر کرنے اور وسعت دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد شوفی افندی نے بہائی مذہب کی تبلیغ میں بڑی محنت کی۔ چنانچہ 1957 میں جب وہ اپنے آخری سفر پر روانہ ہوا تو یہ مذہب دنیا کے تقریباً ہر ملک میں پھیل چکا تھا۔ بہائیت کو ایک الگ مذہب سمجھا جاتا ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اس کے باوجود پیدائش و آغاز بہائیت پر اسلام کی جغرافیائی حدود، معاشرتی نفسیات اور اس کے فکری محرکات جیسے عوامل کے اثر کی وجہ سے پیدا ہونے والی نسبت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بہائیت اور اسلام کی اس تاریخ و معاشرتی نسبت سے بعض اوقات ایک ابہام کی کیفیت بھی دیکھنے میں آتی ہے، جو ان افراد میں زیادہ پیدا ہوتا ہے جو بہائیت کے تاریخی پس منظر سے ناواقف ہوں۔ یہ ابہام بہائیت کی دستاویزات کے مطالعے کے دوران سامنے آنے والے قرآنی آیات و احادیث کے حوالوں کی موجودگی میں اس وقت واضح ہو جاتا ہے کہ جہاں ان کی تفسیر بہائیت کے نظریات کے مطابق پیش کی گئی ہو، جیسے رسول اور نبی میں فرق کا نظریہ۔ بہائیت کے ماننے والوں کی موجودہ تعداد بعض ذرائع کے مطابق 50 لاکھ اور خود بہائی ویب سائٹ کے مطابق 60 لاکھ سامنے آئی ہے۔ اس کی تاریخ کچھ یوں ہے۔ شیخ احمد احصائی، جو ایک ایرانی نہیں بلکہ خلیج کے علاقے سے ایک عرب تھا، اس نے 19ویں صدی میں اہل تشیع کے درمیان ایک تحریک مکتبہ خیال کی بنیاد رکھی، جس کو شیخیہ کہا گیا۔ بعد میں اس تحریک کی رہنمائی شیخ احمد احصائی کے ایک طالب علم سید کاظم رشتی کو دی گئی۔ ان دونوں ابتدائی اشخاص کا تعلق اثناء عشریہ اہل تشیع سے تھا، جبکہ 5 پشتوں قبل شیخ احمد احصائی کے اجداد سنی فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ شیخ احمد احصائی، عیسائی نہیں ہے یہ لفظ، بلکہ احصائی کا رجحان تصوف میں پائے جانے والے تصورات، مشاہدہ نفس، گوشہ نشینی اور رہبانیت کی جانب مائل تھا، اور انہیں ذاتی طور پر بصارت کے تجربات بھی درپیش آ چکے تھے، مثلاً وہ دیکھنا یا سننا کہ جو دوسرے نہ دیکھ اور سن سکیں، یا عالم غائب کے خواب وغیرہ۔ انہوں نے متعدد ایسے بیانات دیے جن پر دیگر مسلم علماء نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، جیسے انہوں نے امامیان فارسی برائے ائمہ کے بارے میں کہا وہ تخلیق کی طاقت رکھتے ہیں۔ گو احمد احصائی، یہاں پہ پھر بتا دیں کہ عیسائی نہیں ہے بلکہ احصائی، احساس سے جیسے نکلا ہو۔ گو احمد احصائی نے کبھی کسی نئے مذہب یا فرقے کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن ان کے بیان کردہ مافوق الفطرت واقعات اور خوابوں کی مدد سے ان کے شاگرد سید کاظم رشتی نے شیخ احمد احصائی کو براہ راست امام حسین سمیت دیگر امامیان سے علم حاصل کرنے کی وجہ سے دیگر علماء سے اشرف اور جدا حیثیت میں پیش کرنا شروع کر دیا۔ میکوین کے مطابق سید کاظم رشتی نے احمد احصائی کو اسلام کی 1200 سالہ ظاہری تعلیمات کے بعد اندرونی سچ، مشاہدہ نفس یا باطنی تعلیمات کو رائج کرنے والا قرار دیا۔ کاظم رشتی کی جانب سے اسلام کے عمومی اجتماع سے الگ انتہا پسندانہ رجحانات ان کی وفات کے بعد 2 تفرقوں کی بنیاد بنے۔ ایک کی رہنمائی حاجی محمد کریم خان کرمانی کو ملی، جبکہ دوسرا سید علی محمد باب شیرازی کے گرد مرتکز ہوا۔ اول ذکر نے شیخ احمد احصائی کی شدت پسند تعلیمات سے دور رہتے ہوئے مجموعی طور پر اہل تشیع سے تعلق استوار کرنے کی کوشش کی، اور بعد ذکر علی محمد باب شیرازی نے ایسے خیالات پر عمل جاری رکھا کہ جن کو علماء کی اجتماعیت قبول نہیں کرتی تھی۔ سید علی محمد شیرازی نے اپنے لیے باب کا لقب اختیار کیا۔ اس بات کی شہادتیں ملتی ہیں
کہ سید محمد شیرازی کے اپنے لیے باب کا لقب اختیار کرنے سے بہت قبل شیخیہ میں ایسے افراد بھی تھے جو شیخ احمد عیسائی اور سید کاظم رشتی کے لیے بابان فارسی برائے ابواب کا تصور رکھتے تھے۔ شیخ احمد عیسائی کی تعلیمات سے متاثرہ اس دوسرے فرقے سے ہی، جس کی قیادت سید علی محمد شیرازی باب کے ہاتھ میں تھی، بابیت کی بنیاد تیار ہوئی۔ اصولی اور اخباری شیعوں میں کشمکش کی شدت کے زمانے میں شیعی نظریات کو اساس کے طور پر استعمال کرتے ہوئے شیخ عیسائی نے ایک نیا راستہ اختیار کیا کہ بلا تنقید نہ تو احادیث پر قائم ہوا جا سکتا ہے اور نہ ہی اجتہاد یا علماء پر اقرار کیا جا سکتا ہے۔ شیخی مدرسہ فکر کے مطابق الشیعہ الکامل 12ویں غیبی امام اور انسانوں کے مابین ایک رابطہ یا دروازہ یا باب کا قیام کرتا ہے۔ 874 تا 941 عیسوی کے دوران 4 ابواب کے نام دیے جاتے ہیں: عثمان بن سعید العمری الاسدی، ابو جعفر محمد بن عثمان، ابو القاسم حسین بن روح نوبختی اور حسن علی بن محمد السمری۔ یہاں سے غیبت صغرا کا اختتام اور غیبت کبریٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ شیخ عیسائی کے مطابق ایمان کے الارکان الاربعہ کو یوں بیان کیا جاتا ہے: توحید، نبوت، امامت اور اولیاء الامام الشیعہ کامل۔ شیخ احمد عیسائی کے مکمل نظریات ہمیشہ سے قابل بحث رہے ہیں اور اس کی ایک وجہ شیعہ دنیا میں موجود تقیہ کا طرز عمل بھی بیان کی جاتی ہے جو عیسائی مخالفین کے پیش نظر اختیار کیا گیا۔ عقیدہ غیبت سے بابیت تک امام کے جاری رہنے اور غیبت صغرا و کبریٰ سے مدرسہ شیخیہ میں ایک رجل الغیب یا غیبی انسان کا تصور ملتا ہے جسے روحانی مرتبہ حاصل ہے اور وہ الشیعہ الکامل براہ راست امام سے رابطے میں رہتا ہے اور اس کا ناطق الواحد ہے۔ ان نظریات کی روح سے اللہ ناطق ہے اور کلام کرتا ہے اور جبرائیل صامت سننے والے ہیں، پھر جبرائیل ناطق ہیں اور محمد سننے والے صامت، پھر محمد ناطق ہیں اور امام صامت، پھر امام ناطق ہیں اور ان کے باب صامت سننے والے، اور پھر باب ناطق ہے اور تمام انسان۔ ان کے مطابق شیعہ صامت سننے والے ہیں، یعنی ایک باب کا تصور اور فلسفہ اللہ سے ہی شروع ہو جاتا ہے اور پھر حضرت علی کے بارے میں وہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ یعنی باب ہیں۔ اس کے بعد علی بن ابی طالب کے باب سلیمان فارسی ہوئے اور اسی طرح تمام امامیان کا 12ویں امام تک کوئی نہ کوئی باب رہا ہے جو اپنے امام کے لیے صامت خاموش اور انسانوں کے لیے ناطق یعنی مکلم ہوتا ہے۔ مورخین کے مطابق ایران میں امام اور امامت کے تصور میں غلو شامل کرنے والے اقلیتی بھی تھے جن کے لیے بادشاہ یا رہنما کے الہیاتی اور ربانی تعلق کا ساسانی فلسفہ موجود تھا۔ ان اقلیتی افراد نے امام کا درجہ معصوم سے بڑھا کر سماوی، خداوندی یا ربانی تک پہنچا دیا۔ ان افراد کے لیے کتب میں غالی کی اصطلاح بھی مستعمل ملتی ہے جو امام کی صفات میں غلات کے مرتکب ہوتے ہیں۔ عیسائی کے انتقال کے بعد سید کاظم رشتی، جس کے بارے میں محققین نے کہا ہے کہ وہ رشت میں نہیں بلکہ ولادی واسٹک میں پیدا ہوا تھا اور روس کا سیاسی کارندہ تھا، اس نے شیخیہ نظریات استعمال کرتے ہوئے اہل تشیع میں نفاق پیدا کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ اسی رشتی کی جماعت میں علی محمد شیرازی بھی تھا۔ یہ 19ویں صدی کا وسط تھا جب مسلم دنیا میں یورپی تسلط کے خلاف جذبات بڑھ رہے تھے اور انہی جذبات اور رجحانات سے استفادہ کرتے ہوئے مسلم دنیا میں 3 اطراف مہدی نمودار ہوئے۔ ایران میں علی محمد شیرازی، جنہیں علی محمد یا محمد علی باب بھی کہتے ہیں، 1819 تا 1850 یہ تاریخ یاد رکھنے والی ہے۔ اس کی پیدائش 1819 ہے اور اس کو قتل کیا گیا، ہلاک کیا گیا 1850 میں۔ صرف 30 سال کی عمر میں اس کا ظہور ہوا
تو سوڈان میں محمد احمد المہدی، یہ 1844 سے لے کے 1885 تک ہے، اور ادھر ہندوستان میں مرزا غلام احمد، اس کا دور ہے 1853 سے 1908۔ منظر عام پر یہ تین مہدی اپنے آپ کو کہلوانے والے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ شیعہ فلسفہ سے کم آگاہی علی محمد شیرازی کی پہلی کتاب زیارت نامہ سے ظاہر ہوتی ہے، اور اس نے ملا احمد بشروئی 1813 تا 1849 کے سامنے اپنے باب ہونے کا بیان دیتے ہوئے 1260 ہجری یعنی 1844 کی اہمیت سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ ملا احمد بشروئی ہی کو بابیت پر سب سے پہلے ایمان لانے والا تسلیم کیا جاتا ہے۔ موجان مومن نے اس تاریخ کے بارے میں یوں لکھا: 1260 کے قرب کا زمانہ عمومی طور پر غائب امام کے ظہور کا امکان زیادہ رکھتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جو 12ویں امام کے غائب ہونے اور غیبت کا زمانہ شروع ہونے کے 1000 سال مکمل ہونے کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ قرآن اور احادیث میں متعدد اشارے ملتے ہیں کہ محمد کی ہلت 1000 سال طویل ہوگی، لہٰذا تمام شیعہ دنیا میں سال 1260 کو بہت زیادہ متوقع سمجھا جا رہا تھا۔ بابیت سے اظہار اللہ تک تصوف کے عمل دخل کو بابیت کے پس منظر سے خارج نہیں کیا جا سکتا ہے، اور علی محمد باب کے خود کو باب کہنے کے پس منظر میں مہدی کے تصور کے ساتھ ساتھ قرآن کی باطنی تعلیمات کی جانب باب یعنی دروازے کا تصور بھی شامل تھا۔ مذکورہ بالا قطعے میں درج کاظم رشتی نے عین اسی عہد میں پائے جانے والے مسیحی دنیا کے متوقع نزول مسیح کے رجحانات کی مماثلت میں مسلم دنیا کے عقیدہ غیبت میں پوشیدہ انتظار مسیح کے رجحانات سے استفادہ کرتے ہوئے اختتام انتظار اور آمد مسیح کے افکار کی تشہیر شروع کر دی تھی۔ شیرازی نے محمد علی باب نے 1841 میں کچھ عرصہ کربلا میں بھی صرف کیا اور سید کاظم رشتی کی جماعتوں میں شرکت یعنی تعلیم حاصل کی۔ خود کو باب کی حیثیت میں پیش کرنے کے بعد جب علی محمد باب کے پاس معتقدین کی تعداد کثیر ہوئی تو اس نے اپنے دعویٰ کو مہدی تک وسعت دے دی، جس کی نہ صرف شیعہ بلکہ خود شیخیہ تحریک میں بھی مخالفت ظاہر ہوئی، جو اس کی اپنی کتاب بنام بیان میں خود کو نبوت پر فائز کرنے کے بعد انتہائی شدت اختیار کر گئی، اور اس کتاب بیان کو نئی الہامی کتاب کا درجہ دے دیا گیا اور قرآن منسوخ ہو گیا۔ نعوذ باللہ۔ باب یا شیرازی کی جانب سے کیے جانے والے دعووں میں قائم باب، دروازہ، مہدی نبی اور پھر خود خدا کا مظہر، اظہار اللہ کے دعوے شامل ہیں۔ شیرازی یعنی علی محمد باب یا محمد علی باب نے ابتدائی دعوے 12ویں امام کے باب میں بذات خود 12واں امام بننے کے وقت اپنے پچھلے دعوے کے اخفاء پر بھی توجہ نہ دی۔ شیعہ علماء اور عوام کی جانب سے باب کے اپنے لیے امام مہدی کے دعوے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اختتام کے بیان کی شدید مخالفت 1845 میں اس کی گرفتاری اور پھر سزائے موت کا سبب بنی۔ یہ سزائے موت 1850 میں دی گئی تھی۔ اظہار اللہ سے بہاءاللہ تک علی محمد باب کی وفات کے بعد باقی رہ جانے والے بابی خاموشی سے اپنے مقصد پر لگ گئے۔ ان کے سامنے باب شیرازی کے وہ بیانات تھے جو اس نے جلد ہی کسی مظہر اللہ کے نمودار ہونے کے بارے میں دیے تھے۔ ان کا جذبہ اس بات سے سمجھا جا سکتا ہے وہ ایک عظیم دور نزول مہدی سے گزر رہے تھے اور امام مہدی ظاہر ہو چکے تھے، جبکہ اس وقت کی حکومت ان کے قتل کی مرتکب ہوئی تھی، جس کو یہ شہادت کہتے ہیں۔ مورخین کے مطابق باب سے محروم ہو جانے کے بعد تحریک بابیت میں معتقد رہنما یا جانشینی کے دعوے دار نمودار ہوئے، جن میں ملا شیخ علی ترشیز کاشمر کا پرانا نام ہے، اور مرزا عباس نوری۔ ان کی وفات ہوئی تھی 1839 کو، کہ دو فرزند بنام مرزا حسین علی بہاءاللہ جن کا لقب تھا اور مرزا یحییٰ
صبح ازل ان کو لقب دیا گیا تھا شامل ہیں۔ صبح ازل یا یحییٰ کو ابتدا میں زیادہ پذیرائی حاصل ہوئی اور بابیوں نے یحییٰ کو عمومی طور پر باب کا جانشین تسلیم کرنا شروع کر دیا۔ بہائیت کی نئی سوچ صرف خدا اور نبوت کے تصور تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ بہت سے اخلاقی پہلو جس میں رزق شامل ہے۔ اس میں یہ لوگ الگ ہیں۔ یہ لوگ سور کے گوشت کو بھی حلال اور فی زمانہ درست مانتے ہیں، جو اسلام اور شیعہ تصورات سے میل نہیں کھاتا، جن سے ان کا مذہب الگ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بہائیت میں انسانوں کے لیے کوئی غذا تجویز نہیں کی گئی اور ہر ایک کو غذا چننے کا اختیار دیا گیا ہے۔ مذہب میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ لوگ بغیر گوشت کے بھی چست رہ سکتے ہیں۔ شادی بیاہ کے معاملوں میں بہائی عقیدے کی روح سے دو شریک حیات کی گنجائش ضرور موجود ہے، تاہم یک زوجیت ہی کو مستحسن اور امن و آشتی کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ مذہب میں جنسی محرکات کو تسلیم کیا گیا ہے، تاہم اس کے ناجائز اور نامناسب اظہار کی نفی کی گئی ہے، جس میں آزادانہ محبت اور رحم دلانہ شادی شامل ہے۔ یہ بات بھی ادب میں مذکور ہے کہ کچھ لوگوں کو شہوانیت زیادہ ہو سکتی ہے اور انہیں ایک ہی شریک حیات پر مجبور کرنا زیادتی ہوگی، تاہم اس کا حل یہ بتایا گیا ہے کہ روحانیت پر توجہ مرکوز کی جائے۔ ایسا کرنے سے بہت سی جنسی بد اخلاقیوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ بہائیوں کے مطابق قدیم زمانے میں نونہال مرد بچوں کی ختنہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکاروں میں خدا اور آدمی کے عہد کی شکل لے چکی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی پشت سے جنم لینے والے کچھ عربوں میں بھی یہ رسم قبولیت کے درجے پر پہنچ چکی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ان کے پیروکاروں میں بھی یہ رسم رواج پائی، حالانکہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ موجودہ طور پر ختنہ مسلمان ممالک میں عام ہے، تاہم چونکہ بہائیت میں کوئی رسم یا رواج نہیں ہے اور نہ ہی ختنہ پر زور ہے، یہ فیصلہ ماں باپ کی ثوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ بیشتر دنیاوی مذاہب کی طرح بہائی لوگ ہم جنس پسندی کو حرام جانتے ہیں، چنانچہ ان کا باضابطہ موقف اس طرح سے ہے: شادی ایک آدمی اور عورت کے بیچ ایک جٹ ہونا ہے اور جنسی تعلقات صرف ایک شوہر اور بیوی کے بیچ جائز ہیں۔ یہ تحریر ہم نے لی تھی ویکیپیڈیا سے۔